بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ عموماً دیندار گھرانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3-4 سال کا بچہ مکتب میں مسجد میں اپنے قاری کے پاس قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ایسے چھوٹے بچے کا بچپن کے اندر نابالغی کی عمر کے اندر قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے؟ اب چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بار بار پیشاب بھی کرتا ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو پکڑ لیتا ہے، کیا اس بچے پر گناہ ہوگا، اس کے والدین پر گناہ ہوگا؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نابالغ بچے کے لیے قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ ہاں البتہ اسے عادت ڈالنے کے لیے تلقین کرنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، اہمیت بٹھانی چاہیے، اسے وضو کا کہنا چاہیے۔ لیکن اگر نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے والدین پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا آج کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک نماز میں ہو چاہے ظاہری طور پر ہو، منہ ہلائے بغیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دل میں پڑھ لیا۔ تو کیا دل میں پڑھے ہوئے قرآن پاک کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یا صرف قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملے گا؟ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے اندر قرات اسی وقت اعتبار کیا جائے گا جب وہ اتنی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ اس کے کانوں تک اس کی آواز جائے، اور باہر نماز کے علاوہ بھی اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرے کہ اس کے کان سن سکے، اس کے زبان سے الفاظ کا ادا ہونا، الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ ورنہ صرف دیکھ کر دل میں پڑھ لینے کو قرآن پاک پڑھنے والا نہیں، قرآن پاک دیکھنے والا شمار کیا جائے گا۔ دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل میں پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، یعنی خیالات میں پڑھنے کا تو ثواب ملے گا۔ لیکن وہ جو قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے پر جو انوارات، جو برکات انسان کو ملتی ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے پر جو نورانیت حاصل ہوتی ہے، تمام کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی فضائل وارد ہوئے ہیں ان کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ صرف زبان سے پڑھے بغیر دل میں پڑھ لینا، دل کا پڑھ لینا کافی نہیں، دیکھ لینا کافی نہیں، بلکہ زبان سے ادائیگی نماز میں نہ ہوگی تو نماز ادا نہ ہوگی۔ اگر نماز کے علاوہ زبان سے ادائیگی نہ ہوگی تو وہ فرائض، وہ واجبات جو قرآن کے لیے ضروری ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو وہ قرآن پاک پر خالی انگلی پھیرتے رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عبث ہے، فضول ہے، بیکار ہے، صرف قرآن پاک پر خالی انگلی مارتے رہنا۔ اس کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خالی انگلی پھیر لینے سے قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں البتہ قرآن پاک کو چھونے کا ثواب تو مل جائے گا، عقیدت اور عظمت کا ثواب مل جائے گا، اور جو وہ خالی بسم اللہ پڑھ رہا ہے اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کے انوارات اس آدمی کو نہیں ملیں گے جس نے قرآن پاک کو صرف انگلی پھیر کر مکمل کر لیا۔ اس لیے مسلمان ہے تو قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچوں کو قرآن پاک سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کے لیے کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے، کسی علم کو سیکھنے کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اسکول کالجز کا رخ کیا جاتا ہے اور وہاں جا کر مختلف علوم اور فنون حاصل کیے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی ہدایت کی کتاب، اس کو بھی سیکھنے کے لیے مدارس کی طرف جانا ہوگا، مساجد کی طرف جانا ہوگا، علماء حق، علماء ربانیین کے پاس قرآن پاک کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کی تفاسیر کو سیکھنا ہوگا، پھر جا کر قرآن پاک کا نور نصیب ہوتا ہے، پھر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔